ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना और आपके लिए एक बहुत ही अहम व्लॉग लेके आया हूँ जो ना सिर्फ स्वीडन में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि तमाम यूरोपीय ममालिक में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने अभी हाल ही में एक कानून जो है वो मंजूर किया है जिसके तहत यूरोप से उनको डिपोर्ट करना आसान हो जाएगा, और उसमें उन्होंने जो तफसीलात दी हैं उसकी वजूहात क्या होंगी वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और इसके साथ ही स्वीडन ने हाल ही में दो कानून जो है वो मंजूर किए हैं। एक पे पहले भी मैंने व्लॉग बनाया था, लेकिन आज उसकी मजीद तफसील देंगे। वांदेल लॉ यानी चाल चलन और किरदार की बुनियाद पे स्वीडन से लोगों का वीज़ा ख़त्म करके उनको डिपोर्ट किया जा सकेगा। और दूसरा एक और कानून भी मंजूर किया जिसके तहत स्वीडन से लोगों की मुल्क बदली जो है वो आसान हो जाएगी। तो इस व्लॉग का मकसद आपको खौफजदा करना नहीं है, परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको उन तमाम हालात और वाक़यात से आगाह करना, ये जो कवानीन स्वीडन में बने हैं और जो यूरोपीय यूनियन ने बनाया है, ये इससे आप किस तरह से मुतासर हो सकते हैं, आप किस तरह से अपने आप को इन कवानीन के मुताबिक ढाल सकते हैं ताकि किसी किस्म की भी जो है वो परेशानी ना हो। तो ये बहुत ही अहम था। ये पहले व्लॉग के बाद भी मुझे काफ़ी जो है वो लोगों के सवालात आए, तो मैंने कहा कि उनको भी मैं एड्रेस करूंगा, क्योंकि तारकीन वतन जो है वो इस किस्म की सूरत हाल से बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें इल्म हो कि कौन सी गलती है, कौन सा तरीकाकार है या कौन सी ऐसी चीज़ें जो वो ना करें, तो ज़ाहिर है उससे जो है वो बच सकते हैं। तो आइए जनाब हम तफसील से इन तीनों जो कवानीन है, दो स्वीडन के और यूरोपीय यूनियन का, इस पर हम बात करते हैं। पहला जो स्वीडन का कानून था, जो जिस पे पहले मैंने व्लॉग बनाया था, गुड कंडक्ट यानी वांदेल पोखराव, वांदेल लॉ कह लें आप इसको, जो कि स्वीडिश पार्लियामेंट ने मंजूर किया है। और आपने देखा कि इसको पार्लियामेंट के 302 मेंबर्स जो थे उन्होंने वोट दिया। यानी इसमें अपोजिशन की जो सोशल डेमोक्रेट जमात है, अपोजिशन के जो दूसरे अरकान है वो भी इसमें शामिल थे। इसमें सिर्फ लेफ्ट पार्टी और जो है वो ग्रीन पार्टी, इन्होंने वोट नहीं दिया। तो यानी पार्लियामान की अक्सरियत ने वोट दिया। ये कानून 13 जुलाई से नाफज हो रहा है। और इस कानून के मुताबिक यानी ये जरूरी नहीं है कि आपने कोई जुर्म ही किया हो, बल्कि किसी शख्स की मजमूई जिंदगी और रवैया जो है वो भी देखा जाएगा। यानी हुकाम ये जायजा लेंगे कि कोई शख्स कवानीन की पाबंदी करता है या नहीं, टैक्स सही अदा कर रहा है या नहीं, सोशल वेलफेयर सिस्टम का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, ब्लैक जॉब या गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहा, कर्जों और जुर्मानों की अदायगी से मुसलसल वो बच तो नहीं रहा, झूठी मालूमात देकर रिहायशी वीज़ा तो उसने हासिल नहीं किया, शिद्दत पसंद तंजीमों या पुरतशद्दद तंजीमों के साथ उसका ताल्लुक तो नहीं है, या उसकी बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह की हैं। अगर माइग्रेशन एजेंसी या बाद में जो अदालतें हैं वो ये समझें कि किसी शख्स की गुड कंडक्ट मौजूद नहीं है, यानी उसका चाल चलन, उसका किरदार जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो उनको दिया गया रेजिडेंस परमिट मनसूख हो सकता है या वापस लिया जा सकता है, या उसको परमिट देने से इनकार किया जा सकता है। इस बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? माइग्रेशन के वजीर जो जॉन फर्शल हैं, उनका यह कहना है कि स्वीडन एक खुला और खुश आमदेद कहने वाला मुल्क है, लेकिन यहाँ के रहने वालों को जो है वो जुम्मेदार शहरी बन के रहना होगा। हुकूमत के मुताबिक इस कानून का मकसद ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई करना है जो निज़ाम का गलत फ़ायदा उठाते हैं या मुसलसल कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर कोई शख्स लंबे अरसे से रह रहा है, उस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी कुछ गलती होगी तो वो तो नज़रअंदाज हो जाएगी, लेकिन मुसलसल और बड़े अगर उसने जुराइम किए तो वो उसमें ज़रूर आएंगे। अब इस पे जो तनकीद करने वाले लोग हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, या लोग क्यों चाहते हैं कि ये कानून नहीं होना चाहिए था। तो इस कानून पर तनकीद भी हुई है। अपोजिशन में भी जो तकरीबन 40 के करीब जो मेंबर्स हैं उन्होंने इसकी मुखालफत में वोट दिया है। जो हकूक़ इंसानी की तंजीमें या बाएं बाजू की जो तंजीमें हैं उनका कहना है कि ये जो कानून है इसमें हुस्ने सलूकी या वांदल की या चाल चलन करैक्टर की तारीफ मौजूद नहीं है। अगर तो उसकी कोई डेफिनेशन मौजूद है तो ठीक है, उसके मुताबिक अदालतें फैसला करेंगी। जब उसमें डेफिनेशन ही नहीं है तो अब ये अदालत का या माइग्रेशन एजेंसी जो मर्जी जो है वो उसका तज्जिया कर ले। उनके मुताबिक खतरा यह है कि मुस्तकबिल में इस कानून में जो है उसकी तशरीह ये मुख्तलिफ होगी और मनमाने फैसले किए जा सकेंगे। एक शख्स के खिलाफ कोई फैसला आएगा, दूसरे के खिलाफ कोई होगा, क्योंकि इनफरादी फैसले होंगे।
بعض تنقید کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ غریب افراد، قرضوں میں پھنسے ہوئے لوگ یا سرکاری اداروں کے ساتھ جن کے مسائل ہوں گے، وہ شخص جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ تاہم حکومت اور قانون کے جو حامی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون عام شہریوں کے خلاف نہیں بلکہ مسلسل اور سنگین بد انتظامی کرنے والوں کے خلاف ہے۔ تو اس قانون کے حوالے سے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اگر اس کے باوجود آپ کے کچھ سوالات ہوں تو آپ لکھ سکتے ہیں یا اس پہ ہم مزید ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی دوسرا قانون بھی سویڈش پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، اور وہ ہے کہ جرائم کی بنیاد پہ سویڈن سے کسی کو ڈپورٹ کرنا، ملک بدری کو آسان بنایا گیا ہے۔ سویڈش پارلیمنٹ نے ایک اور قانون منظور کیا ہے جس کے تحت جرائم میں ملوث غیر ملکی لوگوں کو، یعنی جن کے پاس سویڈش نیشنلٹی نہیں ہوگی، ان کو ملک سے نکالنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ پہلے عدالتیں بعض صورتوں میں جو ہے وہ ڈپورٹ کرنے سے گریز کرتی تھی، کو سزا دے دیتی تھی اور کہتے تھے کہ یہ کافی عرصے سے سویڈن میں رہ رہا ہے یا اس کی فیملی ہے یا یہاں جاب اس نے کر رہا ہے، اس کا لینگویج وغیرہ سیکھی ہے۔ اب وہ ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے۔ نئے جو قانون ہے یا نیا لا ہے، اس کے مطابق جرمانے سے زیادہ سخت سزا والے جرائم میں جو ہے وہ ملک بدری ہو سکے گی، یعنی صرف جرمانہ یا قید نہیں بلکہ وہ ڈائریکٹ کہیں گے جس کو ڈپورٹ کرو۔ اور جو پروسیکیوٹر ہے وہ ملک بدری کی جو ہے وہ درخواست کرے گا۔ ملک بدری کے بعد دوبارہ سویڈن میں واپسی کا جو عرصہ ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، اور عدالتیں صرف اس بنیاد پہ ملک بدری سے انکار نہیں کر سکتی کہ بعد میں کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے، جنہوں نے یہ سارا یہ لا بنوایا، ان کا کہنا ہے کہ جرائم کی وجہ سے سویڈن میں جو اس وقت اگر 500 لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں تو مستقبل میں یہ تعداد بڑھ کے 3000 ہو جائے گی، تو یعنی 6 گنا اضافہ ہو جائے گا سویڈن سے ڈیپوٹیشنز کا۔ اب ہم تیسرے قانون پہ بات کرتے ہیں جو کہ یورپی یونین نے بنایا ہے، اور یہ بھی اسی طرح کا ملتا جلتا ہی قانون ہے کہ یورپی پارلیمنٹ نے حال ہی میں ریٹرن ریگولیشن یعنی واپسی کے نئے قواعد کی منظوری دی ہے۔ اس قانون کا مقصد جو ہے ان افراد کو یورپ سے واپس بھیجنے کے عمل کو تیز کرنا ہے جن کے پاس رہنے کا کوئی خاص قانونی حق موجود نہیں ہے۔ یونین کا موقف یہ ہے کہ اس وقت بہت سے ایسے افراد ہیں جن کو یورپی یونین سے چلے جانا چاہیے لیکن وہ اس کے باوجود یہیں پہ رہ رہے ہیں، اور نئے جو رولز کے مطابق ملک بدری کے فیصلوں پر زیادہ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا، یورپی یونین کے ممالک کے درمیان تعاون کو بڑھایا جائے گا، ملک بدری کے منتظر افراد کے لیے یورپ سے باہر ریٹرن سینٹرز یا واپسی کے مراکز جو ہیں وہ کھولے جائیں گے، ان کو وہاں رکھا جائے گا اور پھر ان کو ان کے ملک بھیج دیا جائے گا۔ جعلی شناخت یا حکام کے ساتھ عدم تعاون کرنے والوں کے ساتھ سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ یورپی پارلیمنٹ میں دائیں بازو کی جماعتوں نے اس کا جو ہے وہ بھرپور خیر مقدم کیا ہے، جیسے سویڈش ڈیموکریٹس ہے ایس ڈی، انہوں نے اس قانون کے منظور ہونے پہ جشن منایا ہے، بلکہ جو پہلا قانون بھی سویڈن میں بنا واندل لا، اس پہ بھی انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن انسانی حقوق کی تنظیمیں، گرین پارٹی اور جو بائیں بازو کی جماعتیں ہیں، انہوں نے اس پہ شدید جو ہے وہ تنقید کی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ قوانین صرف مجرموں کے لیے اہم ہے؟ تو یہاں ایک بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ اگر آپ قانونی طور پہ سویڈن یا یورپ میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، قوانین کی پابندی کرتے ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب امیگریشن حکام پہلے کی نسبت آپ کی مجموعی زندگی اور رویے کو زیادہ اہمیت دے سکیں گے۔ آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، یا پریشانی سے کیسے بچ سکتے ہیں، یا آپ کیسے اپنے آپ کو تیار کریں؟ تو اگر آپ سویڈن میں رہتے ہیں، بلکہ آپ دیگر یورپی ممالک میں رہتے ہیں، تب بھی ہر قسم کے جرائم سے اپنے آپ کو دور رکھیں، خواہ وہ معمولی نوعیت کی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی جرم، خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، جرم ہے، آپ اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں اور ان لوگوں سے بھی دور رکھیں جن کا جرائم سے تعلق ہے۔ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پہ نظر رکھیں، وہ کن دوستوں سے ملتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس بر وقت پورا ادا کریں، اس کو معلومات کو چھپائیں نہیں، بلیک جابز، غیر قانونی آمدنی نہ کریں، منی لانڈرنگ نہ کریں، غلط طریقے سے رقم ایک دوسرے کو ٹرانسفر نہ کریں یا نام باہر بھجوائیں، قانونی ذرائع سے ہمیشہ جو ہے وہ رقم ٹرانسفر کروائیں۔ اس کے بعد یہ کہ جو سرکاری فائدہ اگر آپ نے لینے ہیں، جیسے بچوں کا الاؤنس ہے، گھر کے لیے آپ پیسے لیتے ہیں، یا بعض اوقات آپ کو سوشل بھی لینا پڑتی ہے اگر جاب نہیں ہے، یا بے روزگاری الاؤنس، تو وہ قانونی طور پہ لیں اگر آپ اس کے حقدار ہیں، اور اس کے لیے بالکل درست معلومات دیں، چھپائیں نہیں۔ اگلی بات یہ کہ اگر آپ پہ کچھ قرضہ ہے، آپ نے وہ دینا ہے، تو بالکل قرضے آپ ٹائم پہ دیں۔ اگر آپ کو کچھ جرمانہ ہو گیا کسی چیز کا بھی، آپ
تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے، پارکنگ کی آپ کو ٹکٹ لگ گئی یا کوئی اور جرمانہ ہو گیا، تو وہ بھی آپ بر وقت ادا کریں. اس میں آپ متعلقہ اداروں سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اپیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے جرمانہ ادا کرنا ہے تو بالکل اس کو بر وقت ادا کریں. اور اپنے جو ریزیڈنس پرمٹ ہے، ورک پرمٹ ہے، یا اپنے سٹیزن شپ کی اپلیکیشن، کوئی غلط معلومات نہ دیں، کوئی چیز چھپائیں نہیں، کیونکہ یہاں پہ چیزیں ساری ریکارڈڈ ہوتی ہیں، یہ بعد میں بھی نکل آتی ہیں. اور کسی بھی شدت پسند پرتشدد مجرمانہ گروہ، ان سے اپنا تعلق جو ہے وہ بالکل توڑ دیں، ان سے الگ رہیں. اور جناب آپ اپنے تمام سرکاری کاغذات، ملازمت کے ریکارڈ اور ٹیکس دستاویزات کو محفوظ رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے جو ہے وہ کام آ سکے. اور سویڈن اور یورپی یونین دونوں اس وقت سخت امیگریشن پالیسی پہ عمل پا رہے ہیں، اور اس لیے آپ سب کے لیے پیغام یہی ہے کہ قانونی طور پہ رہنے والے، کام کرنے والے، معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے والے افراد کے لیے دروازے بند نہیں ہیں. لیکن جو لوگ جرائم، دھوکہ دہی، سسٹم کے غلط استعمال یا مسلسل قواعد شکنی میں ملوث ہوتے ہیں تو ان کے لیے سویڈن یا یورپ میں رہنا مشکل ہو جائے گا، نیشنلٹی لینا مشکل ہو جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. باقی بعض اوقات چھوٹے موٹے فائنز ہو جاتے ہیں، جیسے پارکنگ کا فائن ہے، یہ عام سی چیزیں ہیں، ان سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے بل پے نہیں کیا، اگر اس پہ آپ کو ریمائنڈر آ گیا اضافی فیس کے ساتھ، اس کو بھی آپ پے کر سکتے ہیں. کوشش کریں کرونا فوقتاً تک نہ جائے، اس سے پہلے آپ کر دیں، تو آپ پریشان بھی نہ ہوں، پینک بھی نہ ہوں. لیکن ان چیزوں کو ضرور آپ ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے لیے بہت کام آئیں گی. اور اس ولاگ کو آپ تسلی سے دیکھیں، بلکہ 2 مرتبہ دیکھیں، تاکہ وہ چیزیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں. اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ان تمام صورتحال کو جان سکیں. میں نے بڑی محنت سے یہ تمام نوٹس آپ لوگوں کے لیے تیار کیے تھے، تو اس لیے آپ اس کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ.